الرحمن الرحیم۔ قابل مبارکباد ہیں سلطان آغا صاحب اور آپ کے تمام رفقا اور آپ کی دعوت پر آئے ہوئے سوسائٹی کے معزز حضرات، دیگر شعبوں کے اعلیٰ اور افضل شخصیات، مبارکباد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ جو عنوان رکھا گیا ہے یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت، رائز اگینسٹ ٹیرر، اور سرکار امام علی مقام امام حسین کا فرمان ہے، ظلم کے خلاف جتنی جلد کھڑے ہو جاؤ نقصان اتنا ہی کم ہوگا۔ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ ہر دن حسین ڈے ہو، یہ سال میں ایک بار جب حالات پیسفل تھے تو کوئی بات نہیں، پر آج تو ہر دن ڈسٹرب ہے، ہر دن ڈسٹرب۔ اب تو دن بھی چھوٹے ہو گئے، بات گھنٹوں میں پہنچ گئی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف ہر بلاسٹ اور ہر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے پیچھے فوراً نام آ جاتا ہے، پوری سٹوری بھی آ جاتی ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی ہو اسلام اور مسلمان کا نام آ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے مذہب کو جانا، مذہب کی ضرورت ہی اس لیے پڑی کہ انسان اپنے آپ کو بہتر کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دھرم سے کوئی چیز جڑ جاتی ہے، اگر زمین کا کوئی ٹکڑا دھرم سے جڑ جائے تو اسے دھارمک استھلی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شے، کوئی وستو دھرم سے جڑ جائے تو اسے دھارمک وستو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ذات دھارمک ہو جائے، دھرم سے قریب ہو جائے تو وہ دھارمک پرسنالٹی بن جاتا ہے، ریلیجیس پرسنالٹی بن جاتا ہے، یعنی عام آدمیوں سے الگ ہو جاتا ہے، وہ اچھا بن جاتا ہے۔ زمین کا ٹکڑا دھرم سے جڑ گیا، زمین کے تمام ٹکڑوں سے وہ ٹکڑا اچھا ہو گیا۔ کوئی چیز جڑ گئی تو تمام چیزوں میں وہ چیز اچھی بن گئی، کوئی ذات جڑ گئی تو تمام ذاتوں میں وہ ذات اچھی ہو گئی۔ تو اب اگر آتنکواد کو دھرم سے جوڑا جائے تو پھر آتنکواد برا کب رہ جائے گا؟ پھر تو آتنکواد اچھا ہو گیا۔ تب اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ آتنکواد کو دھرم سے جوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کیوں؟ سبب یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ اسلام کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ یہی چیلنج ہمیشہ اسلام اور فالوورز آف اسلام نے ایکسپٹ کیا ہے ہر دور میں۔ آج پھر ہمارے سامنے چیلنج ہے، ہم آج پھر اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ حسین اور حسینیت نہ کل ختم ہوئی تھی نہ آج ختم ہوئی ہے۔ جس طرح سے کل آتنکواد کے خامزے حسین کھڑے ہوئے، حسینیت کھڑی ہوئی، آج بھی حسین کے چاہنے والے دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں۔ آج پھر چیلنج آیا ہے تو تمام حسینی مزاج رکھنے والے اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ہم آتنکواد کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔
میرا 15 منٹ ہے اور نعروں سے کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی آئے گی تو عمل سے. ٹھیک ہے. اور آج ہم سب اکٹھا اسی لیے ہوئے ہیں کہ غور و فکر کریں اور عمل. کڑیلے بنجریلے سخت دل، آپس میں جنگ کرنا، لڑنا ان کا شوق تھا. برائی کے اتنے قریب تھے کہ اگر اسے چھوڑنے کی نوبت آ جائے تو شوق لگتا تھا. اور انتہا یہ ہے ظلم کی کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایسے ماحول، ایسے ایٹماسفیئر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف آئے. 40 سال تک نبی ایسے لوگوں کے درمیان رہے. کیا کیا؟ اپنے آپ کو ایکسپٹ کرایا، ان سے اپنے آپ کو منوایا، اور سب نے مان لیا کہ یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، ان سے کبھی ظلم نہیں ہوتا، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا. سب نے ایکسپٹ کر لیا. اور ایکسپٹ کرنے کے بعد نبی نے اعلان کیا رب کی وحدانیت کا، نبی نے اعلان کیا اپنی رسالت کا. بکھر گئے، برا مان گئے. 40 سال تک نبی منواتے رہے، مانتے رہے، اور آخر میں اعلان کیا تو الگ ہو گئے. آخر ایسا کیا کہہ دیا کہ اچانک ایک دم اتنی بڑی تبدیلی؟ تو سوچنا پڑے گا. جو چیز نکل کر آتی ہے وہ ہے پاور اور پیسہ. منی اور پاور، یہ دو چیزیں نکل کر آتی ہیں. کہ پورے مکہ شہر کے جو سردار تھے، جن کے ہاتھ میں پاور تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مکہ شہر میں آئیں. جتنا زیادہ لوگ آئیں گے اتنی ہی بہتر انداز میں ہم ٹریڈنگ کر سکیں گے، ہمارا بزنس چلے گا، اور جتنا زیادہ پیسہ اتنا ہی زیادہ پاور. یہ نبی تو ایک کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تو بڑھانے کی فکر میں ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے. اب ایک وقت ایسا آیا، مخالف کھڑے ہو گئے، ڈائریکٹ آمنے سامنے جنگ کرنا چاہا، ظلم کے نت نئے طریقے ایجاد کیے نبی کو پریشان کرنے کے. پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، راستہ نہیں بدلا، انہی کانٹوں پر چل پڑے. ان کے اوپر ایک بوڑھی عورت کوڑا ڈالتی رہی، پر نبی نے راستہ نہیں بدلا، جبکہ حرم تک جانے کے لیے اور بھی راستے رہے ہوں گے. اس وقت تو بہت کھلا ہوا تھا، جس راستے بھی سے چاہتے چلے جاتے، پر نبی نہیں گئے، اسی راستے سے جا رہے ہیں. کوڑا ڈالنے والی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، کانٹوں کے راستے ہیں اس پر بھی چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کوڑا پڑ گیا، نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، رکے نہیں، صرف کپڑے کو جھاڑا اور آگے بڑھ گئے. یہاں ہمیں سبق مل گیا کہ اپنے موقف کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے، اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے راستے میں اگر رکاوٹیں آئیں تو وہاں الجھنا مت، اپنے کپڑے کو جھاڑ کر آگے بڑھ جانا. وہاں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اور طاقتور ہو کر اسلام جب واپس مکہ آتا ہے تو جن لوگوں نے ظلم اور جبر کے نت نئے طریقے روز ایجاد کیے تھے، وہ اپنی فکر اور اپنے جو کیے ہوئے کام تھے اس کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ آج ہم سے ایک ایک ظلم کا چن چن کر بدلہ لیا جائے گا. وہ اپنے انداز میں سوچ رہے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور سوچ رہے ہیں. وہ سوچ رہے کہ ہم سے بدلہ لیا جائے گا. نبی کچھ اور سوچ رہے، وہ معاف کرنے کو سوچ رہے ہیں. اور دنیا میں ایسی کوئی بھی فتح تاریخ نہیں بتا سکتی کہ کوئی شہر فتح ہوا ہو اور ایک بوند خون نہ بہا ہو. یہ صرف فتح مکہ ہے. تو دوستو، اسی وقت
ایک ایسے گروپ بھی بن گئے جنہیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا۔ اسی لیے شرط ایمان ہے کہ زبان سے اقرار بھی کرو اور دل سے یقین بھی جانو۔ تو زبان سے اقرار کر کے ایک گروپ آ گیا اپنی جان بچانے کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ کل کبھی موقع ملے گا ہم پھر گروپ بنائیں گے اور پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ زمانہ بدلا، حالات بدلے۔ جب مولا کا دور آیا، مولا علی مشکل کشا کا دور آیا، جنگ صفین ہے، فتویٰ لگا کر ایک گروپ الگ ہو گیا جسے اپنی نمازوں پر فخر ہے، اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ علم والا سمجھتا ہے۔ فتویٰ دے رہا ہے کس کو؟ جو باب العلم ہے۔ فتویٰ دے رہا ہے کس کو؟ جو بعد نبی یہ کہنے والا ہو کہ آؤ مجھ سے پوچھو، میں جواب دینے والا ہوں، قیامت تک ہونے والے سارے واقعات کی باتیں مجھ سے پوچھ لو۔ ایسی ذات پر فتویٰ لگا کے ہٹ گئے۔ اب سمجھ لو کہ فتوے لگا کے گروپ بنانے والے کون ہیں؟ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھنے والے کون ہیں؟ آج سب دکھائی دے رہا ہے نیکڈ آئی سے۔ دوستو، پھر وہی مسلمان جب ان کے درمیان سے گزرتا پکڑ لیتے اور پٹک کر ذبح کر دیتے۔ جرم صرف اتنا تھا اس کا کہ وہ مسلمان تھا، وہ زبان سے بھی اقرار کرتا تھا اور دل سے یقین جانتا تھا، اور مولا علی مشکل کشا کی امامت کو قبول کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پٹک کر ذبح کر دینا، اس کی بھی تاریخ بہت پرانی ہے، تاریخ بہت پرانی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ نبی کا جب ظاہری دور ہے تو ایسی فکر جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنی، جس نے اپنے اندر طاقت نہیں پائی کہ مقابلہ کر سکے، اس گروہ کو نبی نے چھپنے نہیں دیا، منافق کہا۔ پھر جب مولا کے دور میں اس گروپ نے گروپ بندی کر کے جب طاقت حاصل کی اور مقابلے میں اسلام کے کھڑی ہوئی، تو اس دور میں اس گروپ کو خارجی کہا گیا۔ نام بدلے ہیں، فکر نہیں بدلی۔ دور بدلا ہے، انداز نہیں بدلا، طریقہ کار نہیں بدلا، وہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ نام بدلتا ہے تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائے، اسی لیے ڈیفرنٹ نیم ہیں۔ اب تو اتنے نام ہیں کہ جب کسی بھی ملک میں جاؤ تو نئے نام سے ان کا انٹروڈکشن ملتا ہے، ہمیں کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ۔ مقصد ہی یہی ہے، کنفیوز کر کے اپنا کام لو۔ ہمارے ملک میں بھی بڑی آکسیجن ملی ہے ایسی فکر کو، ایسی فکر نے۔ اور یہ فکر کیا ہے؟ پولیٹیکل گیلری میں مضبوطی حاصل کر کے دھوکہ دے کر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جان بوجھ کر ہوا، پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ دھوکہ دے کر ایسی فکر رکھنے والوں نے مستقل آزادی کے بعد آکسیجن حاصل کی ہے۔ ہمارے ذمہ دار جو ملک کے ہیں، میں چاہوں گا کہ سیریسلی اس مسئلے پر غور و فکر کرے۔ یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ کمبل ڈال دو آگ دکھائی نہ دے۔ رزلٹ آج دنیا میں دکھائی دے رہا ہے، بہت جولنشیل مسئلہ ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے جو واقعی طور پر ٹیررزم کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، جو واقعی یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ زبانی جنگ کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن واقعی جنگ کرنے والے موجود ہیں اس ملک میں۔ اپنے وطن کی حفاظت کرنے والے ایک دو نہیں، کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، پر ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہچانیں۔ تو دوستو، نبی کا ظاہری دور منافق، جب مولا علی کا دور آیا خارجی،
پر یہ فکر ختم نہیں ہوئی، بکھر گئی، کمزور ہوئی، پھر اکٹھا ہوئی۔ کل تک تو انڈیویجولی گروپ بنا بنا کے، تنظیم بنا بنا کر آئے، پر جب امام کا وقت آیا تو اب یہاں اسٹیٹ انوالو ہو گئی ہے، اب آرگنائزیشن بھی ہے اور اسٹیٹ بھی۔ جب یہ دور آتا ہے تو اب دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یزید کہتا ہے حسین ہاتھ دے دو، حسین کہتے ہیں ہاتھ تو نہیں دوں گا، سر دے دوں گا پر ہاتھ نہ دوں گا۔ پانی بند کر دیا، سارے واقعات آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نبی کی زندگی میں تو بار بار حسین کی امپورٹنس، بار بار امام حسن کی امپورٹنس بتا رہے کہ امام حسن، امام حسین۔ نبی خطبہ دے رہے ہیں، ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے نبی کی طرف آئے، نبی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، نبی نے خطبہ روک دیا، ممبر سے اترے، اپنی شہادت کی انگلی امام حسن کو تھمائی اور حضرت امام حسین کو گود میں لے لیا، اور پھر ممبر پر واپس آئے۔ صحابہ موجود ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ نبی کے نور نظر ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ نبی کے پیارے ہیں، سب جانتے ہیں کہ بنت رسول کے بیٹے ہیں، پر اس کے باوجود بھی نبی فرماتے ہیں انہیں جانتے ہو؟ پھر امپورٹنس، انہیں جانو، انہیں بار بار جانو، بار بار پہچانو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نبی کے وسیلے سے جو حکم دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اے محبوب آپ فرما دے کہ تبلیغ رسالت کے لیے میں کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قرابت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ ترجمہ محبت کیا گیا ہے، پر مودت قرآن کے اندر ہے، قرآن میں مودت ہے، محبت نہیں۔ تو یہ جان لو، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے لو ان فرسٹ سائٹ، اپنے آپ ہو جاتی ہے، کوئی بھی پسند آ سکتا ہے، پر یہاں حکم مودت کا ہے، محبت کا نہیں۔ تو مودت کیا ہے؟ جس پر محبت قربان ہو، جس پر محبت قربان ہو۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو بے پناہ چاہتی ہے۔ دوستو، حضرت زینب بھی ماں ہیں اور بیٹے یعون و محمد ہے۔ ہر ماں دعا کرتی ہے اپنے بیٹے کی زندگی کی، اپنے بیٹوں کی سلامتی کی، ان کی صحت اور زندگی کی، ان کے علم میں اضافے کی۔ ایک ماں حضرت زینب بھی ہیں، تیار کر رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں، اور سامنے مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا؟ کہ اے میرے بیٹوں، آج وقت آ گیا ہے قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے کا، اپنے بابو جان پر قربان ہو جاؤ۔ یہی قربانی مودت ہے، مودت ہے، قربان ہونا۔ صرف دوستو ماننا ہی نہیں۔ تو امام حسین میدان کربلا میں آئے، حسین ہاتھ مانگتا رہا، حسین انکار کرتے رہے، دے دیتے تو پورا کنبہ بن جاتا، سارے چھانے والے بچ جاتے۔ پھر آخر وجہ کیا ہے کہ حسین ہاتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پالیسی کچھ اور ہے۔ حکومت تو دے دیا تھا، حکومت تو حضرت امام حسن نے پہلے ہی دے دیا، حکومت تو اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ یزید کو اس کی پرابلم نہیں ہے کہ میری حکومت اسٹیبلش کیسے ہوگی، اتنا تو اسٹیبلش حکومت اسے ملی ہے،
اسٹیبلش نہیں کرنا ہے حکومت کو کہ امام حسین سے پرابلم ہو. پرابلم یہ ہے جو وہ کہہ نہیں رہا ہے، کہہ کچھ رہا ہے پر مقصد اس کے پیچھے کچھ اور، اسی لیے تو ہاتھ مانگ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دستبردار ہو جائیے حکومت سے، ہونے کی ضرورت کیا، وہ تو ہے تیرے پاس. اور نبی کے گھر والے جب ایک بار کچھ دے دیتے ہیں تو کبھی واپس نہیں لیتے. یہ اس گھر کا طریقہ نہیں ہے کہ دیا اور پھر واپس لینے کی بات کرے. تو دوستو، ہاتھ اس لیے مانگ رہا ہے کہ حکومت تو مل چکی ہے. امام حسن نے حکومت دی، امامت نہیں. حکومت دی، امامت نہیں. اب یزید کو شوق ہوا ہے کہ حکومت تو ہے ہمارے پاس، اب حسین کا ہاتھ مل جائے تو امامت بھی مل جائے گی. امامت چاہیے، یعنی حکومت کے راستے سے امامت. یہ صرف کربلا کے میدان میں نہیں چاہا گیا، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو آپ دیکھ لو، چاہے بوکو حرام ہو، چاہے النصرہ ہو، چاہے الشباب ہو، چاہے آئیسس ہو، چاہے لشکر طیبہ ہو، چاہے جیش محمد ہو، چاہے طالبان ہو، دنیا کی تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے پیچھے کھڑا کون ہے؟ یہ عام آدمی جانتا ہے، تو پھر دنیا کی حکومتیں کیوں نہ جانتی ہوں گی؟ ان کے پاس تو بہت بڑے تنتر ہوتے ہیں. تو دوستو، یہ کیوں کھڑے ہیں؟ آج پھر وہی خواہش جاگی ہے، حکومت کے راستے سے ایسے لوگوں کو امامت چاہیے جو کل بھی نااہل تھے اور آج بھی نااہل ہیں. کیونکہ ہاتھ دے دینا حسین کا یہ معمولی ہاتھ نہیں ہے، یہ معمولی ہاتھ نہیں. پھر حسین کا ہاتھ کیا ہے؟ تو اجمیر کی زمین سے جواب آتا ہے، اجمیر کی زمین سے جواب آتا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین کا ہاتھ دین ہے، اور دین کسی باطل کے ہاتھوں میں کیسے جا سکتا تھا؟ تو حسین نے کہہ دیا کہ ہاتھ نہیں دوں گا، سر دوں گا. اگر اس کی اجازت نہ دیتے سر دینے کی تو وہ بھی نہ پاتا. مانگتا رہا ہاتھ، لیکن ہاتھ نہ لے سکا. جس کی اجازت دی کہ سر دے دوں گا تو سر ہی لے کے گیا، ہاتھ وہیں رہ گیا. یہ ہے ہمارے امام کا اختیار. تو دوستو، امام حسین کے اس پیغام کو ہمیں اپنی زندگی بنانا ہے، ہر حال میں صبر کرنا ہے. ظلم کو ختم کرنے کے لیے جتنی جلدی کھڑے ہو، ظلم اتنی ہی کم نقصان پہنچا سکتا ہے. کیونکہ وقت کم ملا، میں نے کچھ زیادہ ہی لے لیا، وقت پریشان بھی ہیں ہمارے نقیب جلسہ. تو دوستو، پھر کبھی زندگی نے موقع دیا تو تفصیلی گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.